الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها جو کچھ بھی چوپایا ہے زمین میں دابہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے یعلم اللہ جانتا ہے مستقرہ اس کا ٹھکانہ و مستودع اور اس کی سپرد کرنے کی جگہ کہاں پیدا ہوگا اور کہاں مرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے کلن فی کتاب مبین سارا کچھ لوح محفوظ میں موجود ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وہی ہے ساتھ جس نے زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اس کا عرش زمین پانی پر تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون اچھی عمل کرتا ہے دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے جیسے کہ سورہ ملک میں ہے نا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر بابرک ذات ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ سارا جہان ہے ٹھیک ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو تخلیق فرمایا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے تو دنیا مزرعۃ الآخرت دنیا آخرت کی کھیتی ہے یا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہے ہم نے اپنا ہر ایک نے کوشش کرنی ہے تو جو اچھے عمل کرے گا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ٹھیک ہے تو جو بھی ذرا اچھائی کا کرے گا اسے ملے گا جو برائی کرے گا اس کو فمن ثقلت موازینہ اور جس کے اعمال بھاری ہو گئے وہ تو خوشیوں والا ہے جس کی اعمال میں کمی ہو گئی اسے افسوس ہوگا یہ اپنی کوشش اور کاوش ہے جتنا آپ محنت کریں گے اتنا آپ اجر پائیں گے وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ اگر آپ انہیں کہیں نا کہ بے شک تم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے مبعوثون اٹھنا ہے مرنے کے بعد لَيَقُولَنَّ ضرور کہیں گے کافر ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ یہ تو جادو کی بات ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو مرنے کے بعد تو ہڈیاں ہو جائیں گی تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ اگر ہم ان سے کچھ مدت کے لیے عذاب مؤخر کرتے ہیں لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ کہتے ہیں کس چیز نے اس عذاب کو آنے سے روکا ہے مَا يَحْبِسُ کس چیز نے روکا ہے الا سنو یوم یاتیہم لیس مصروفا جس دن وہ آئے گا نا اسے کوئی پھیرنے والا نہیں ہوگا عذاب کو وہ خاک گھیر لے گا بہم ان کو ما کانوا بیستہزئون جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے اس کا یہ مذاق اڑاتے تھے نا یہ مذاق انہیں گھیر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو رحمت عطا فرماتا ہے انسان کی ناشکری کا ذکر فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً جب ہم انسان کو رحمت عطا فرماتے ہیں اذقنا یعنی چکھاتے ہیں وہ رحمت دیتے ہیں ثم نزعنا منه پھر ہم وہ اسے اٹھا لیتے ہیں جو نعمت اسے دیتے ہیں سکون پھر وہ کھینچ لیتے ہیں انه لیئوس کفور پھر وہ کیا ہو جاتا ہے مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے پھر صبر کر اللہ نے جو تمہیں دیا تھا وہ بھی اللہ کی رحمت تھی ٹھیک ہے جی اب لے رہا ہے تو آزما رہا ہے تو یہ انسان فوراً کیا ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکر ہو جاتا ہے اللہ کو ناشکرہ بندہ پسند نہیں ہے تو شکر گزار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے پسند ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا اگر ہم اسے نعمتیں دیتے ہیں بعد الرّاء تنگی کے بعد مَسَّتُ جو اس کو ملتی ہیں لَيَقُولُنَّ کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي اب تو ساری تکلیفیں برائیاں نکل گئیں إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ وہ خوش ہوتا ہے اور تکبر کرتا ہے اللہ نے انسان کی ساری حالتیں بیان فرمائی ہیں جب ہم اسے نعمتیں دیتے ہیں نا پیسہ روپیہ دولت آتی ہے تو پھر وہ ہر چیز بھول جاتا ہے تکبر کرتا ہے یہ میری یعنی کہ سارا کچھ ہے میرا کمال ہے جب اللہ تو اسے پکڑ لیتا ہے نا تو پھر اس کی چیخیں نکلتی ہیں تو ویسے کہہ رہا ہے میرا کمال ہے جی میں نے ایسا کر دیا میں ایسا ہوں وہ میں کرتا رہتا ہے الا الذین صبروا ہاں جو صبر کرنے والے ہیں اچھے عمل کرنے والے ہیں اولئک ان کی بخشش ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے جو مومن ہے پھر وہ اس پہ صبر کرتے ہیں تکلیف پہ اور جو انہیں رحمت ملے شکر ادا کرتے ہیں فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ اگر آپ تھوڑا چھوڑ دے جو آپ کی طرف وہی کی گئی ہے وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ جس سے آپ کا دل تنگ ہو جائے أَن يَقُولُوا یعنی آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو آپ
अन यकुल लौला उनज़िला कंज़ुन, वो कहते हैं आप पर खजाने क्यों नहीं उतरते, वजा मऊ मलक, या कोई बादशाह अपने जो है वो फरिश्ता क्यों नहीं आता आपके साथ, इन्नमा अंत नज़ीर, आप कहें कि मैं डराने वाला हूँ। यानी आप अल्लाह फरमाते हैं आप दिल तंग न करें महबूब। अल्लाह हर तरह से तसल्ली देता है अपने नबी को कि आप दिल तंग न करें, जो कुछ भी आप वही आपको आती है ना, तो अगर ये लोग ताने देते हैं ना, कहते हैं कि आपका पास खजाना क्यों नहीं है, आप बादशाह क्यों नहीं है, हैं, आपका फरिश्ते क्यों नहीं उतरते, तो आपने कहना मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ, नबी हूँ, मैं अंत नज़ीर, तू तो क्या है, डर सुनाने वाला है, अल्लाह अला कुल्ली शैइन वकील, हर चीज का कारसाज अल्लाह है। तो आपने इस बारे में दिल छोटा नहीं करना महबूब। अम यकुल, या कहते इफ्तरा, इन्होंने अपनी तरफ से बना लिया कुरान को, यानी हर तरह से वो जो एतराज करते हैं, अल्लाह ने उन एतराज़ों का जवाब दिया है कि ये कहते हैं कि अब कुल फातू बेसूरतिन बेअशर सूरतिन मिसलिही, ए महबूब ये तो कहते हैं ना कि आपने अपनी तरफ से कुरान बना लिया है, आप कहें कि ठीक है तुम भी बनाओ, कोई 10 सूरतें बना लाओ, तुम्हें तो इतनी सूरतें बना के लाया हूं ना, तुम भी तो इंसान बना के लाओ, मुफ्तरियातिन, हाँ बना के लाओ, घड़ के लाओ, वदउ मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाह, हाँ बुला लो जिन जिन को बुलाना है अल्लाह के सिवा सबको बुला लो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, तुम भी तो बना सकते हो ना, तुम भी अरब हो, तुमने भी, ये भी अरबी के है, तुम भी अरब हो, बनाओ, चैलेंज है, खुला चैलेंज है। फ़इल्लम यस्तजीबू लकुम, अगर ये जवाब न दे सके, फालुम जानो का अन्नमा उनज़िल बिइल्मिल्लाह, अल्लाह के इल्म से नाजिल हुआ है, और आज तक जवाब नहीं दिया। या तो 10 सूरतों का जिक्र है और सूरह बकरा में एक सूरत का जिक्र है कि एक ही सूरत बना के ले आओ। पहले तो 10 का हुक्म था ना कि 10 बना के ले आओ, अब क्या है कि एक ही बना ले आओ, नहीं बना सके। ठीक है जी। अल्लाह इलाहा इल्ला हु, वही मालिक है, उसी की इबादत है। फ़अल अंतुम मुस्लिमून, क्या तुम मानते नहीं। मन का युरीदुल हयात दुनिया और जीनता, जो दुनिया और उसकी जीनत का तलबगार होगा, नुवफ़्फ़िहिम अमालहुम, तो हम उनके पूरे पूरे अमाल को बदला देंगे, वो हम फीहा ला युबख़सून, में कोई कमी नहीं करेंगे। दुनिया का सिर्फ जो चाहने वाला, दुनिया का माल तलब करने वाला का सारा कुछ, उलाइका अल्लज़ी लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला नार, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा, सिर्फ आग होगी उसके लिए। वह हाबिता मा सनू फीहा, तो वो उसको क्या कर लेगी, खत्म करेगी जो वो करते थे। और बातिल मा कानू यामलून, बातिल हो जाएगा जो अमल करते थे, आखिरत में उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अफमन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही, बस वो जो अपने रब की तरफ से दलील पर हो, व यतलू शाहिदुम मिनहु, और उसके साथ उसका गवाह भी हो, वमिन क़ब्ल किताब मूसा इमाम रहमा, और उससे पहले किताब भी है मूसा अलैहिस्सलाम पर जो उतरी है, इमाम रहमत, उलाइका युमिनून बिही, उस पर ईमान लाते हैं। और मैं यकफुर बिही मिनल अहज़ाब, और जो भी कुफर करे गुरोह में से, फन्नार मौइदा, तो उसका ठिकाना क्या है, जहन्नम है। तो आपको उसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिक, ये कुरान अल्लाह की तरफ से हक है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। उलाइका युअरदूना अला रब्बिहिम, ये फिर क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे, जो खुदा पर झूठ बांधते हैं कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है। वयकुल अशहाद, और गवाह कहेंगे, हाउलाइ लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जो खुदा पर झूठ बांधते थे, क़यामत के दिन उनको लाया जाएगा और कहा जाएगा ये लोग खुदा का इनकार करते थे, झूठ बोलते थे। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, सुन लो जालिमों पर अल्लाह की लानत है। अल्लज़ी, वो जो यसूद्दून अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकते थे और इसमें बगावत करते थे, और ये आखिरत में हैं, आखिरत के इनकारी थे। उलाइका लम यकुनू मुअज्जिज़ीन फिल अर्द, और ये दुनिया में किसी चीज को आजिज नहीं कर सकते, कि ये काम नहीं हो सकता, अल्लाह जो करना चाहे करेगा। वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, अल्लाह के अलावा इनका कोई मददगार नहीं है। युदाअफ़ लहुमुल अज़ाब, उन्हें दुगना अजाब होगा, नहीं ये सुन सकते। मा कानू यस्ततीऊन अस्समा व मा कानू युबसिरून, ना ये समाअत की ताकत रख सकते हैं, ना ये बसात की, देखने की। और ये कौन है, इन्होंने खसारे में डाला अपने आप को। लाजमी, ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल अख़सरून, लाजमी है बेशक इन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, जो खुदा के इनकारी है, मुनकर है। हाँ, मोमिन इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान वाले हैं और अमल अच्छे करते हैं, वो अख़बतू इला रब्बिहिम, अपने रब की तरफ तवज्जो करते हैं, ये जन्नत वाले हैं, ये जन्नत में हमेशा रहेंगे। मथल फरीक़ैन, दो लोगों की, दो फरीकों की मिसाल है,
کالعام والاسم، جو اندھا ہے اور بہرا ہے، والبصیر والسمیع، جو سنتا ہے آنکھوں میں دیکھتا ہے، تو کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستویان مثلا، یہ دونوں مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ ایک دیکھنے والا ہے اور ایک اندھا ہے، ایک سننے والا ہے ایک بہرا ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھنے والا کون ہے؟ مومن ہے۔ سننے والا کون ہے؟ مومن ہے۔ اندھا کون ہے؟ کافر ہے۔ بہرا کون ہے؟ کافر ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے، ہر اندازے سے بتایا ہے۔ اب اگلے جو دو رکوع آ رہے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت اور ان کے کردار اور ان کی تبلیغ سے متعلق ہے، اگلے دونوں رکوع۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ بے شک انہوں نے کہا جی میں تمہیں ڈر سنانے آیا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ مان راک الا بشر مثلنا، ہم تو تمہیں ایک بندہ ہی دیکھ رہے ہیں اپنی طرح، تو کون سا اللہ کا نبی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو پیروکار ہیں سارے نیچ قوم کے ہیں، پسماندہ لوگ آپ کے پیروکار ہیں۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، ہم تمہیں کوئی اپنے اوپر فضیلت نہیں سمجھتے، بل نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، ہم سمجھتے تو جھوٹا ہے۔ نوح علیہ السلام کا اے میری قوم تم دیکھو میں اللہ کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں، اللہ نے مجھے رحمت عطا فرمائی اپنی طرف سے، فَأُمِّتْ عَلَيْكُمْ، تم اس پر کیوں اندھے بن رہے ہو؟ آنکھیں کھولو۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تانے دیتے ہو۔ وَيَا قوم، اے میری قوم، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا تبلیغ کا، میرا اجر جو ہے وہ اللہ دے گا، ٹھیک ہے، اور نہ میں ان کو دھتکارنے والا ہوں۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں ان کو میں نہیں دھتکاروں گا۔ جو تم کہتے ہو نا کہ یہ نیچ قوم کے ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، غریب ہیں، تو میں جو مومن ہوا ایمان لایا میں اسے نہیں دھتکاروں گا، بے شک وہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تمہیں جاہل قوم دیکھتا ہوں، یہ جاہلوں کا کام ہے بھئی، یہ نیچ قوم ہے تو فلاں قوم ہے، جو ایمان والے برابر ہے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں۔ وَيَا قَوْمِ، اے میرے قوم، مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اگر میں ان کو دور کر دوں تو مجھے اپنے رب سے کون بچائے گا؟ اللہ تو ناراض ہو جائے گا کہ تم مجھ کو الگ کر رہا ہے۔ نہیں، سب برابر ہے، ایسا نہ کرو۔ اور نہ میں ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں غیب کے علم جانتا ہوں، یہ ازخط اللہ کے عطا سے جانتے ہیں، نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی بادشاہ ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں ان کے لیے جو جن کو تمہاری آنکھیں کمزور سمجھتی ہیں، پسماندہ سمجھتی ہیں، کہ تمہیں اللہ کچھ نہیں دے گا، یعنی یہ بھی نہیں کہتا کہ بھائی جو ایمان لائے ہیں چاہے غریب ہیں، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں فضل نہیں عطا فرمائے گا، اللہ جسے چاہے فضل عطا فرمائے۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ جانتا جو تمہارے دلوں میں ہے۔ انی اذل من الظالمین، اگر میں ایسا کروں ان کو دستگار دوں تو میں تو ظلم والا ہوں گا۔ قالوا یا نوح، وہ کہنے لگے، اتنی جو باتیں نوح علیہ السلام نے بتا دی کہ بھائی کوئی نہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، نہ میں بادشاہ ہوں، میں تمہیں تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو تبلیغ پر ایمان لائے اللہ کو مانا میں انہیں نہیں دھتکاروں گا۔ ساری باتیں کی نا نوح علیہ السلام نے، کہ لگے قد جادلتنا، اے نوح تم بہت بحث کرتے ہو، فاکثرت جدالنا، تیری بحث ہی بہت ہوتی ہے، بس رہنے دے ان باتوں کو، فاتنا بما تعدنا، لیا جو تو کہنا چاہتا ہے نا، عذاب آئے گا فلائے گا، لیا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، اتنی لمبی بحث نہ کر۔ نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کہنے لگی، قال انما یاتیکم بہ اللہ، نوح علیہ السلام کہا یہ اللہ ہی لائے گا انشاء، اللہ نے چاہا تو عذاب بھی آئے گا، جلدی نہ کرو، وما انتم بمعجزین، تم اس کو روکنے والی بھی نہیں ہو، آ گیا نا پھر تم بچو گے نہیں۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر اللہ تمہیں نہیں ہدایت دینا چاہتا، اللہ تمہیں گمراہی رکھنا چاہتا ہے تمہاری برائیوں کے سبب، تو میں جتنا نصیحت کروں تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگی۔ وہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اس کی طرف لوٹنا ہے۔ ام یقولون، کہتے افطرا، انہوں نے اپنی طرف سے باندھا ہے، قل ان افتریت فعلی اجرامی، اگر میں نے اپنی طرف سے یہ باتیں کی ہیں نا تو اس کا جرم مجھ پر ہوگا اور تم اس سے بری ہو۔ یہ نوح علیہ السلام نے کھول کھول کے انہیں باتیں بتائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، بس تھوڑے سے، بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، جو یہ کرتے ہیں ایمان نہیں لاتے ہیں،
بس آپ نے کیا کرنا، وسنا الفلک، آپ نے کشتی بنانی ہے ہماری نگہداشت میں اور ہماری وحی کے مطابق، اور آپ نے ان سے بات نہیں کرنی، ان ظالموں سے، یہ غرق ہونے والے ہیں۔ انہوں نے پھر کشتی بنائی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب یہ لوگ کشتی سے گزرتے سخروا منہ، مذاق اڑاتے، لا جی کل تو ہمیں تبلیغیں کر رہے تھے خدا کو مانو، آج یہ ترخان بن گئے، کشتیاں بنا رہے ہو، دسو بھی سنا کیا حال ہے نو تیرا، کشتیاں بنانے لگ گیا تو اب کدھر کی تبلیغ، مذاق اڑانے لگے ہیں۔ قال ان تسخروا منا، ہاں مذاق کرتے ہو ہم سے، نوح علیہ السلام کا، فإنا نسخر منکم، ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، کما تسخرون، جیسے تم مذاق کرتے ہو۔ ہاں فسوف تعلمون، ان قریب جان لوگے کہ من یاتی عذاب یخزی، اللہ عذاب کیسا بھیجے گا، ذلیل کرے گا تمہیں جہاں بھی رہتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو جو کہ نوح علیہ السلام جہاں کشتی بنا رہے تھے تو وہاں نہ پانی کا عطا پتہ تھا، نہ دریا تھا، نہ سمندر، ایسے ہی سوکھے پر کشتی بنا رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ نبیوں کو تو یقین ہوتا ہے جو اللہ نے فرمایا کشتی تو بنتی ہے ساحل سمندر، تو وہ تھا ہی نہیں ایسا، لیکن اللہ نے حکم دیا، نوح علیہ السلام نے کشتی بنا ڈالی۔ حتی اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا، وفارت تنور، تنور سے پانی بہنے لگا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم ہر قسم کا جوڑا آپ اس کشتی میں اتار دیں، وہ اہلک، اپنے گھر والوں کو بٹھا لیں، ہاں جو مسلمان نہیں ہیں، جن پر کفر ہے تو وہ تو نہیں بیٹھیں گے۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان سے 3 بیٹھ گئے، اور ایک کنان تھا وہ نہیں بیٹھا، تو جو رہ گئے سے رہ گئے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، جو آپ نے شروع بیٹھنا ہے نا، پھر آپ نے کہنا مجریہا، تو اس سے چڑھ پڑے گی، اور بسم اللہ ومرساها، بسم اللہ کہیں گے تو وہ رک جائے گی۔ یہ اس کا یعنی کہ آن آف بٹن ہے کس کا، کشتی کا، بسم اللہ مجریہا چل پڑے گی، بسم اللہ مرساها رک جائے گی، آن آف ہوتی نا جس طرح، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آن آف بٹن تھا، بسم اللہ مجریہا مرساها۔ وہ تجریب فی موجن کل جبال، وہ پھر کشتی جناب لے کے چلی، بڑی کشتی تھی، 300 فٹ لمبی کشتی تھی، 3 اس کے طبقے تھے، پہلے جانور، پھر پرندے، پھر اوپر انسان۔ تو نوح علیہ السلام نے ہر ایک جوڑے کو، یعنی اگر گائے ہے تو اس کا جوڑا، بکری کا جوڑا، پرندوں کا جوڑا، 80 کے قریب لوگ تھے جو مسلمان تھے، وہ اس میں کشتی میں ہو گئے۔ جودی پہاڑ پر جا کے اتری، ابھی کشتی ابھی چل رہی ہے، پانی دونوں طرف سے پانی آ گیا، ایک تو تنور سے نیچے پانی زمین سے، اوپر سے بارش آ گئی، تو جل تھل ہو گئی، پانی پانی ہو گیا۔ تو ونادا نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، جب آپ کشتی پہ سوار ہو کے جا رہے تھے نا، تو بیٹا بھی پہاڑی پہ چل رہا تھا، وکان فی معذرن، وہ ان سے ذرا الگ تھا، یا بنی ارکم معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جا، کشتی پہ سوار ہو جا، ولا تکم مع الکافرین، کافروں میں سے مت ہو جا۔ قال ساوی الی جبل یعصمنی، تو اس بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، یعنی اتنا پانی کب آیا ہے کہ پہاڑوں سے بھی اوپر چلا جائے، ہماری زندگی میں ہم نے تو اتنا دیکھا ہی نہیں سیلاب، پانی آیا تھوڑا بہت، 20 فٹ کو 10 فٹ پانی آیا، اتنا بڑا پہاڑ، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے اس پانی سے بچائے گا یہ پہاڑ۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی نہیں بچے گا، اللہ جس کو بچائے وہ بچے گا، آج کوئی نہیں بچے گا۔ وحال بین الموج، یہ باتیں کر رہے تھے نوح علیہ السلام کا بیٹا، درمیان میں ایک موج آئی، ایک تھپیڑ آئی پانی کی، فکان من المغرقین، غرق ہو گیا وہ جو بیٹا تھا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، کہا کہ اے زمین پانی اپنا نگل لے، آسمان تھم جا، پانی سوکھ گیا۔ وقضی الامر، اور کام ہو چکا جو اللہ نے وعدہ دیا تھا، اور واستوت الجودی، یہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ پہ جا کے رکی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، کہا گیا کہ ظالموں کے لیے بھٹکار ہو۔ اور یہ مفسرین کہتے ہیں 6 مہینے تک کشتی پانی پہ رہی اوپر جودی پہاڑ پہ، 6 مہینے کے بعد 10 محرم کو آ کے وہاں رکتی ہے۔ ونادا نوح رب، نوح اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ فقال رب ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، فإن وعدک الحق، وہ پیچھے یہ جو واقعہ ہے نا یہاں سے پھر اس کو کنیکٹ کیا، بیچ میں تو ایسے بات آ گئی، تو وہی جو بات ہو رہی تھی وہ حال بین الموج، یہاں جیسے موج آئی تو نوح علیہ السلام نے بیٹا تھا، یا باری تعالیٰ یہ تو میرا بیٹا، یہ میرے گھر کا فرد ہے، تیرا وعدہ ہے کہ تجھے بچاؤں گا، اہل خانہ کو بچاؤں گا، تو تحکم الحاکمین ہے۔
قال या नूह इन्नो लैस मिन आलिक, ए नूह ये तेरे घर का फर्ज नहीं है क्योंकि तेरा नाफरमान है, ये काफिर है। मिन अहलिक, ये आपका अहल नहीं है। इन्नो अमल गैर साले, इसके अमल ठीक नहीं है। फला तसअलनी मा लैस लक बिइल्म, जो आपको इल्म नहीं उसके बारे में मत पूछिए। इन्नी आयदों का अन तकून मिन जाहिलीन, हमने आपको बताया है, नसीहत की है, तो ये आप इससे बचें। क़ाल रब्बि इन्नी अऊज़ु बिक मिन असअल, कि या अल्लाह मैं अब सवाल नहीं करता जिसका मुझे पता नहीं है, बस तू मुझे बख्श दे, रहम फरमा और खसारों वालों से मुझे बचा दे। क़ील, कहा कि या नू नू रुको, उतर जाओ, बेसलामिन सलामती के साथ, बरकतों के साथ आप पर और आपके मानने वालों पर। जूदी पहाड़ पर कश्ती से उतरो। वह अमूमन सनमती हम, ठीक है, और जो दूसरी कौमें हैं अनकरीब हम उन्हें बरतने के लिए वक्त देंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से अजाब छुएगा जब वो इनकारी करेंगे। तिल के बिन अम्बाइल गैब नूहीहा इलैक, ये गैब की बातें हैं महबूब, हम आपकी तरफ वही करते हैं, आपको बताते हैं नूह अलैहिस्सलाम का वाकया कैसे हुआ, किधर हुआ, कश्ती कैसे बनी, कैसा इनकार किया, नूह अलैहिस्सलाम ने कैसे बहस की, ये गैब की बातें हम आपकी तरफ वही करते हैं। वमा कुन्त तालम व अन्त वला कौमुक मिन क़ब्ल हाज़ा, आप कौम इससे पहले ये नहीं जानते थे ये क्या वाकया था। फसबिर, अब आपने भी सब्र करना है, जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने इतना सब्र किया, उनकी कौम तंग करती थी। ये सारी मिसालें आपको हम समझा रहे हैं कि ये कौमें ऐसी करती आ रही हैं, तो आपने सब्र करना है। इन्नल आकिबत लिल मुत्तकीन, बिल आखिर अंजाम परहेजगारों का है, आखिरत उनकी है, आकबत उनकी है, आप परेशान न हो। ये हमारे लिए भी है, सब्र करना है, नेकी का हुक्म देना है, बात अच्छी बतानी, बात अंजाम अल्लाह देगा। ये दो रुकू हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सीरत और उनकी कौम से मुतालिक। अगला जो रुकू हजरत हूद अलैहिस्सलाम, वह आदिन अखाम हूदा, आग की तरफ उनके, कौम आद की तरफ उनके हम कौम हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा खुदा नहीं है, तो अल्लाह से डरो, उस पर झूठ मत बांधो, मैं तुम्हें जो तबलीग करता हूँ इस पर मैं कोई अजर नहीं मांगता, अजर तो मुझे रब ही देगा। वया कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, ए कौम अल्लाह से माफी मांगो, इस्तिगफार करो, तुम तुबू इलैहि, और उसकी तरफ रुजू करो, मूसलाधार बारिशें बरसाएगा, तुम्हें तुम्हें बड़ी कुव्वत अता फरमाएगा, बड़ा माल अता फरमाएगा, लिहाजा खुदा से माफी मांगो। कालू या हूद, वो कहने लगे, हूद मा जीतना बेबय्यतिन, तो कोई दलील लाए नहीं हमारे पास। मान बेतार की आ रही थे ना कौलिक, हम आपकी बात पे अपने खुदाओं को नहीं छोड़ेंगे। मोमिन, हम आप पर कोई यकीन नहीं रखते। हालांकि हूद अलैहिस्सलाम ने बड़े उन्हें मौजज़ात दिखाए, लेकिन हर धर्म लोग कहते आप कोई मौजज़ा ही नहीं लिया है, कोई दलील नहीं लिया है। इन्ना नक़ूलु इल्ला तराक बादु आलिहतना बिस्सू, हाँ हम कहते हैं कि हमारे खुदाओं ने तुझे ना कोई ऐसा किया है कि जिसकी वजह से तुम्हें बीमारी लग गई है, तुम हमारे खुदाओं के खिलाफ हुए हो ना, वो कहने लगे, इसलिए तुम्हें ना कोई बीमारी लग गई तो हमारे खिलाफ हो गया। काल इन्नी उशहिदुल्लाह वशहदू, हाँ मैं कहता हूँ अल्लाह को गवाह बना के देता हूँ, हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं, तुम भी गवाह हो जाओ, मैं इससे बरी हूँ, जो तुम शिरक करते हो ना, मैं इससे बरी हूँ। हूद अलैहिस्सलाम कहने लगे, मिन दूनी फकीदूनी जमीअन, तो तुम जो कुछ करना है करो, मेरे खिलाफ प्रोपेगंडा जो करना है करो, तुम ला तुनज़िरून, और मुझे मोहलत भी नहीं देना, जो खुफिया तदबीर, जो प्रोपेगंडा, जो दो नंबरी करनी करो। इन्नी तवक्कलतु अल्लाह रब्बी व रब्बिकुम, मेरा भरोसा अल्लाह पर है, मेरा रब है, तुम्हारा भी रब है। कोई भी जानवर, कोई भी चौपाया अल्लाह की इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकता, अल्लाह उसको पकड़े हुए है, मैं तो सीधी रास्ते पर हूँ। फ़इन तवल्लौ, अगर तुम मुंह फेरोगे, फ़क़त अबलग़तुकुम मा रुसिलतु इलैकुम, मैं तो वही पहुंचाऊंगा जो मुझे कहा गया है। एक खुदा है, खुदा को मानो, खुदा की बात सुनो, मैं तबलीग करता रहूंगा। व यस्तखलिफु रब्बी कौमन गैरकुम, अगर तुम नहीं माने, अल्लाह एक और कौम लाएगा तुम्हारे पीछे। वला तदुर्रूनहु शैआ, तुम उसे कुछ नहीं नुकसान पहुंचा सकते। इन्न रब्बी अला कुल्लि शैइन हफीज़, मेरा रब हर चीज की मुहाफ़ज़त, हिफाजत करने वाला है। वलम्मा जा अमरुना नज्जैना हूदा, जब हमारा फिर हुक्म आ गया, हमने हूद को क्या दी, नजात दे दी, हुक्म आ गया, निजाब आ गया, जो वादा था, और उनके मानने वालों को, जो ईमान वाले थे, उनको अपनी रहमत से नजात देती, तो बाकियों को हमने उड़ा के रख दिया। वतिल्क आदुन जहदू बिआयात रब्बिहिम, ये थी जिन्होंने अपनी आयतों का इनकार किया, रसूल का इनकार किया, हर हट धर्म जो है वो शख्स के पीछे चले।
تو دنیا میں بھی ان کی لعنت ہے، ان پر لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ الا ان عادن، دھتکاری ہو، پھٹکار ہو عاد پر، قوم عاد پر، کفر رب، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، بعد ہو یعنی رحمت سے دوری ہو عاد کے لیے، اسلام کی قوم ہے۔ تو یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو قوم عاد۔ قوم سمود، ان کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ پورا رکوع پھر قوم سمود کا ہے۔ صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ اللہ کی بات کرو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، فاستغفروا، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، بے شک میرا رب توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ قالوا یا صالح، کہنے اے صالح، قد کنت فینا مرجون، آپ ہمارے درمیان مرکز نگاہ تھے، ہم ہر بات جا کے آپ سے پوچھتے تھے بزرگ کیسے کرنا ہے، قبل آدھا، اس سے پہلے نگاہ تھے۔ اتنہانا نعبد ما یعبد آبانا، اب آپ ہمیں روکتے ہیں کہ ہم جو باپ دادا کی پوچھتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، بے شک ہم وَإِنَّنَا بے شک لَفِي شَكٍّ، شک میں ہے جس میں تو ہمیں بلاتا ہے نا، ہمیں شک ہے، تو کیا کر رہا ہے یہ؟ قال یا قوم، اے میری قوم، صالح علیہ السلام نے کہا تم بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، اللہ نے مجھے رحمت عطا فرمائی ہے، تو اگر میں خدا کا نافرمانی کروں تو مجھے کون خدا کے عذاب سے بچائے گا؟ میں اگر تمہاری بات مانوں گا تو یہ تو خسارے والی بات ہے، اور بڑا خسارہ۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، اے میری قوم، یہ ایک اونٹنی خدا کی طرف سے یہ نشانی ہے۔ ناقۃ اللہ، یعنی انہوں نے پھر مانگا نا کہ تم خدا کے نبی ہو تو پھر کوئی معجزہ دکھاؤ، تو اونٹنی پہاڑ سے نکلی اور فرمایا کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، فَذَرُوهَا، اسے چھوڑنا ہے، اپنے یہ زمین اللہ کی زمین سے کھاتی رہے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو کوئی تکلیف نہیں دینی، اگر ایسا کیا تو پھر تمہیں عذاب آئے گا۔ فَعَقَرُوهَا، ان ظالموں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ حالانکہ وہ اونٹنی ایسی تھی کہ مطلب پورا قبیلہ اس سے دودھ پیتا تھا، یہ اللہ کی نشانی تھی۔ ان ظالموں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ فقال تمتعوا فی دارکم ثلاث ایام، تو صالح علیہ السلام نے کہا اب 3 دن تم اب گھروں میں رہو، 3 دن۔ ذالک وعد غیر مکذوب، اب اس کے بعد تمہارا وقت پورا ہو گیا، 3 دن کے بعد۔ پھر کیا ہوا؟ فلما جاء امرنا، اب ہمارا حکم آیا، عذاب آیا۔ نجینا صالحہ، صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ایمان والوں کو ہم نے اپنی رحمت سے نجات دے دی، اس دن سے جن میں رسوائی ہے، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوی عزیز ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ السَّيِّئَةَ، اور تو پکڑ لیا ظالموں کو ایک چنگھاڑ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اوندے پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں میں، ایسی چنگھاڑ آئی کہ ان کی روحیں نکل گئی، اور اس سے اتنا ان کے دل نکل گئے، پھٹ گئے ان کے دل، تو وہ مر گئے۔ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ تھے ہی نہیں وہاں۔ الا ان ثمود، سن لو سمود، قوم سمود، کافر ربہم، انہوں نے کفر کیا، الا بعد لثمود، دوری ہو سمود، قوم سمود سے کی رحمت سے، تو یہ رحمت سے دور ہو گئے اور اللہ کی لعنت ان پر پڑی۔ اگلا جو رکوع ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، جب ہمارے رسول ابراہیم کے پاس آئے، رسول یعنی فرشتے، تو انہوں نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو۔ کس کی خوشخبری دی؟ بیٹے کی، کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو 80 سال، تقریباً 80-90 سال عمر تھی۔ پہلا بیٹا تھا اسماعیل، تھا دوسرا بیٹا تو ساریہ سے۔ اللہ نے کہا بھی تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تمہیں بیٹا دے گا۔ قالوا سلام، انہوں نے ان کو سلام بھی کیا۔ قال سلام، آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ فما لبث، تھوڑی دیر گزری تھی کہ آپ ایک بچڑا ذبح کر کے بھون کے تو لے آئے۔ بہت جو ہے وہ مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، توجہ ہی نہیں گئی کہ یہ فرشتے ہیں، بس آئے، سلام دعا لیا، گھر گئے اور روٹی بنا کے تو لے آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب روٹی سامنے رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو وہ جو مسافر تھے انہوں نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا کھانے کی طرف۔ حالانکہ مسافر آدمی دور سے آیا ہو پیدل، ہیں تو وہ تو بھوک لگی ہوتی ہے تو بندہ ٹوٹ پڑتا ہے روٹی پہ، تو انہوں نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا روٹی کی طرف۔ نکرہم، تو آپ نے ذرا ان سے نا غیر مانوس ہوئے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، آپ ان سے خوف محسوس کیا آپ نے۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، تو انہوں نے کہا اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، آپ ڈریے نہیں،
ہم اللہ کے فرشتے ہیں، قوم لوط کی طرف آئے ہیں، ان کا حساب کتاب آج ہونا ہے۔ وہ مرا تو قائمتن، تو ان کی بیوی زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھڑی ہوئی تھی، ساتھ میں کہیں سن رہی تھی، گھر چھوٹا تھا۔ فضاحکت فبشرنا باسحاق، وہ ہنس پڑی جب انہوں نے آ کے کہا نا، پہلا جملہ جو پہلی اللہ نے قرآن میں اس انداز سے بات بیان فرمائی ہے، جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ تمہیں خوشخبری ہو، کس چیز کی خوشخبری؟ یہ پھر ایک قرآن پاک میں سورہ زاریات کا دوسرا رکوع ہے نا، تو وہاں اس کی پوری پھر ڈیٹیل مل جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو جو ساتھ میں بیگم کھڑی ہوئی تھی وہ بھی تقریباً 120 سال کی عمر کی تو وہ تھی، تو وہ ہنس پڑی۔ حضرت حضرت ساری ہنس پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود تھے، ان کا بیٹا ہوگا اس عمر میں، اولاد 120 سال کی عمر میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہنس پڑی۔ فدا ہے کہ تو فبشرنا باسحاق، ہم نے تو خوشخبری دی تھی ان کو، کیا بھائی یہ میرے پیارے اللہ تمہیں اسحاق دے گا، ومن ورا اسحاق یعقوب، پھر اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا۔ قالت یا ویلتا اعلدوا وانا عجوز هذا بالی شیخا، وہ بولی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ساریہ بولی، اے افسوس میں بوڑھی ہوں، بالکل انا عجوز، وہ اس عمر میں ہوں جس عمر میں بچے نہیں ہوتے، بانجھ ہو جاتی ہیں جب عورتیں۔ اب وہ حاضہ بالی شیخا، اور میرے شوہر بہت ہی بوڑھے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اولاد ہوگی۔ ان حاضہ لشیء عجیب، کتنی عجیب بات ہے۔ وہ بوڑھی تھی، ساتھ میں کمرے میں سن رہی تھی باتیں فرشتوں کی، انسانی شکل میں آئے تھے، تو پھر بول پڑی یہ کیسے ہو سکتا؟ قالوا اتعجبین، فرشتوں نے کہا آپ کو تعجب ہوتا ہے من امر اللہ، اللہ کے حکم کا، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، اس کی برکت تم پہ اے اہل بیت، تو تم اس پر تعجب کیوں کرتے ہو؟ تم تو نبی کا گھرانہ ہو، ابراہیم علیہ السلام ان کی زوجہ، آپ کو کیا تعجب ہے؟ جب چاہے اللہ اولاد سے نواز دے۔ تو انہیں پھر تسلی ہوئی، اولاد ہوگی۔ فلما ذاب عن ابراہیم الروح، جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف اترا، کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ فرشتے آئے ہیں، فرشتے نے کہا کہ ہم لوط کو قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے، جب خوف اترا وجاءت البشرا، اور ان کے پاس یہ خوشخبری بھی آئی، یہ بات ذرا ماحول بہتر ہوا، یجادلنا فی قوم لوط، جھگڑنے لگے ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں کہ نہیں نہیں نہیں، ان پر عذاب کیسے آپ نازل کریں گے، وہاں لوط بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام حلم والے تھے، آہوزاری کرنے والے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، ان کا یہ ایسے کیسے ہوگا؟ یا ابراہیم آرد عن ھذا، اللہ نے حکم دیا ابراہیم آپ اس معاملے سے دور رہیں، قد انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، اب آپ اس معاملے سے دور رہیں، کیونکہ جو کام ہو چکا ہوتا ہے نا جس کا فیصلہ، پھر نبیوں کو اللہ تعالیٰ پہلے منع کر دیتا ہے کہ آپ سفارش نہ کریں، کیونکہ اللہ اپنے نبیوں سے محبت کرتا ہے، سفارش کریں تو پوری ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ کام کا ارادہ فرما چکا ہوتا ہے، نبی ارادہ کرے بات کرنے کا، تو اللہ پھر روک دیتا ہے، نہیں آپ اس کام سے دور رہیے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، ان پر عذاب آئے گا، لوٹ واپس نہیں جائے گا، ایسا عذاب جو رد ہونے والا نہیں، کیونکہ اس قوم کی نافرمانیاں بڑھ چکی ہیں، آپ اس معاملے سے دور رہیے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، یہ سارے فرشتے جو ہے ہمارے رسول لوط کے پاس گئے، سِیَّ بِهِمْ، بڑی انہیں تکلیف ہوئی، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ان کا دل تنگ ہو گیا، انہیں پتا تھا، وقال هذا یوم عصیب، ان کا یہ بڑا سخت دن ہے، کیونکہ بارش لڑکوں کی شکل میں یہ فرشتے آئے، اور ان کی قوم تو پھر لڑکوں کے بڑے کہتے ہیں ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ وجاؤ قوم یہرعون الیہ، جب قوم کو پتہ چلا کہ بھئی لڑکے آئے ہیں، خوبصورت لڑکے دوڑتے ہوئے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اس سے پہلے وہ برے کام کرتے تھے، یہ لڑکوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام کا ہے میری قوم یہ میری بیٹیاں، اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، یہ یعنی فیمیل، ان سے شادی کرو، ان سے میل ملاپ کرو، یہ تم کس کام میں پڑے ہو؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے مت رسوا کرو، میرے مہمان آئے ہیں، تم آئے ہو جناب، ان سے جو ہے وہ ہم نے لے جانا ہے ان کو۔
برا فعل کرنا ہے. الیس منکم رجل رشید, اور تمہارے اندر کوئی بندہ سمجھدار ہے کہ نہیں, رجل رشید, عقل مند کوئی بندہ ہے کہ نہیں, سارے تم اس طرح منہ اٹھا کے آ گئے ہو. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق, کہہ لگے آپ کو پتا ہے کہ ہم عورتوں سے نہیں جاتے, عورتوں کی طرف. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, آپ کو پتا ہے لوط ہم کیا چاہتے ہیں, ہم تو رسیاں ہیں, ہم تو دیوانے ہیں لڑکوں کے. آج بھی یہ بیماری پھیلی ہوئی اکثر, خاص طور پر بیکورڈ علاقے ہیں, سندھ ہو جو پنجاب ہو, کے پی کے میں تو بہت زیادہ لڑکوں کے ساتھ دوستیاں, اٹھنا بیٹھنا خطرناک. تو انہوں نے کہا جی یہ قوم لوط, ہم آپ کو پتا ہے ہمیں کیا چاہیے. قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید, کاش کہ میرے ہوتے اور یا ایسا کوئی ہوتا جس میں مجھے بھروسہ ہوتا, یعنی اللہ کے لیے جو کوئی خاندان ہوتا لوط علیہ السلام کا, تو میرے قریب نہ آتے. ہائے افسوس. قالوا یا لوط, فرشتوں نے کہا اے لوط, انا رسل ربک, ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں, آپ پریشان نہ ہو, ہم کوئی خوبرو لڑکے نہیں ہیں. لن یصلوا الیک, آپ کی طرف وہ پہنچ ہی نہیں سکتے. فاسر بأہلک بقطع من اللیل, آپ بس تیاری کریں سفر کی, رات کے اندر ہی چلے جائیں, رات کے حصے میں. ولا یلتفت منکم احد, کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. ہاں تمہاری بیوی, اس کو پھر عذاب پہنچے گا. یہ اسی نے جا کے بتایا تھا نا, اس بیوی نے, کہ بڑے لڑکے خوبصورت لڑکے آئے ہیں, تو یہ نہیں بچے گی, تیری بیوی نہیں بچے گی. نبی کی بیویاں بھی ایسا حالات ہو جاتے تھے, اللہ حفظ و امان میں رکھے. ان موعدہم الصبح, صبح کے وقت کا وعدہ ہے ان سے. الیس الصبح پہ قریب, صبح بھی کوئی دور نہیں ہے, صبح کے وقت ان کو عذاب آئے گا. فلما جاء امرنا, جب آیا ہمارا حکم, ہم نے پھر نیچے والوں کو اوپر کر دیا, عالیہ سافلہ, اوپر والے کو نیچے کر دیا, یعنی اٹھا کے گھما دیا. وامطرنا علیہ حجارۃ من سجیل, پھر ہم نے پھر پتھروں کی بارش کی, چھوٹے چھوٹے کنکر ہمارے, مندود مسومۃ عند رب, ان پر نشان تھا کہ فلاں کافر کو لگے گا, فلاں کو لگے گا. وما هي من الظالمین ببعید, اور یہ ظالموں سے کوئی دور نہیں ہے. الامان والعافیت, تو ان لوگوں کو بچنا چاہیے جو لوطی کام کی طرف ہیں, یہ عذاب بڑا سخت ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اگلا جو رکوع ہے وہ شعیب علیہ السلام سے متعلق, کہ مدین کی طرف ہم نے ان کی ہم قوم شعیب کو بھیجا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم, اللہ کی بات کرو, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, ناپ تول میں کمی مت کرو. انی اراکم بخیر, میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں, میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہیں گھیر لے گا. اے میری قوم, ناپ تول پورا پورا دو, عدل کے ساتھ, لوگوں کو چیزیں کم کر کے مت دو, زمین میں فساد مت کرو. بقیت اللہ خیر لکم, جو لین دین کرتے ہو صحیح طریقے سے وہ تمہارے لیے بہتر ہے, اگر تم ایمان والے ہو. تمہارے اوپر کوئی جو ہے وہ محافظ ہے, اس طرح کرو, میں نے تبلیغ کرنی ہے. قالوا یا شعیب, جواب دیا شعیب, الصلاۃ تأمرک, آپ کی نماز یہ آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں, اور ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں وہ بھی نہ کر سکیں. ہمارا مال ہے, ہم تھوڑا کر کے دیں, زیادہ کر کے دیں. چنگا تو نماز پڑھنے لگ گیا. یہ کون سی نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں کمی بیشی نہ کریں؟ الٹا, یعنی کہ ہم جس سے چاہیں تھوڑا دے دیں, جس سے بھائی جب لینا ہو تو پورا لیتے ہو, دینا ہو تو کم کیوں, تو پورا دیا کرو. لیکن ان کی جہالت. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, اے میری قوم بتاؤ مجھے, میں تو اپنے رب کی دلیل پر ہوں, وہ مجھے رزق دیتا ہے اور اچھا رزق دیتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں رب کی مخالفت کروں. جو تمہیں منع کر رہا ہوں تو وہ میں خود کیسے کروں گا؟ میرا کام صرف اصلاح کرنا ہے جتنا ہو سکے, بس اللہ کی توفیق سے ہوگا, میرا اسی پر توکل ہے. میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا, ناپ تول میں کمی نہ کرو. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي, اے میری قوم, کہیں میری مخالفت تمہیں اس بات پہ نہ ہو کہ تم میرے مخالف ہو جاؤ, پھر تمہیں وہ ملے جو نوح علیہ السلام کی قوم کو ملا عذاب. ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام کی قوم تو بالکل ہی قریب ہے, دور نہیں ہے. انہوں نے خدا کی نافرمانی کی, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تم میری مخالفت کر کے تم خدا کی نافرمانی کر رہے ہو, خیال کرو. تو یہ ہمارے لیے سبق ہے. بعض اوقات ہے کسی کی مخالفت میں آ کے تو نہیں جی, ہم یہ نہیں مانیں گے, ہم عدل نہیں کریں گے, ہم انصاف نہیں کریں گے. یہ بندہ ہے,
تو یہ بندہ کیا تم عدل انصاف نہ چھوڑو کوئی بھی. اللہ قرآن میں فرماتے تمہارے ہی خلاف ہو تو ٹھیک ہے سرنڈر کر لو, تمہارے والدین تمہارے رشتے دار, عدل اور انصاف کا تم پاس رکھو. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, بخشش مانگو اب رب سے, اس کی طرف توبہ کرو, بے شک وہ رحیم ہے, پیار کرنے والا ہے, محبت دینے والا ہے. تم رب کی بارگاہ میں ہو. بڑا سمجھایا شعیب علیہ السلام نے. قالوا یا شعیب, کہنے لگے اے شعیب, ما نفقه كثيرا مما تقول, ہمیں تمہاری باتیں اکثر سمجھ نہیں آ رہی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا, ہم آپ کو کمزور سمجھتے ہیں. اگر آپ کا یہ خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو پتھر مار مار کے مار دیتے, رجم کرتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ, آپ ہم پر کوئی بڑے ہیں نہیں ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کا یا قوم, اے میری قوم, ارأتی اعز علیکم من اللہ, میرا خاندان اللہ سے زیادہ کوئی مطلب قوت والا ہے جو اس کا زیادہ پاس رکھتے ہو؟ میرے خاندان کا تمہیں پاس ہے, اللہ کا پاس نہیں ہے. وَاتَّخَذْتُمْ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا, خدا کی ذات کو پیٹھ پیچھے کر دیا. ان ربی بما تعملون محیط, میرا رب جو تم کام کرتے اس کو احاطے میں لانے والا ہے, ہر چیز گھیر لے گا. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ, اے میری قوم جو کرتے ہو کرتے رہو, پھر جو میں کر رہا ہوں میں بھی کروں گا. میں جو تبلیغ کر رہا ہوں اس کو نہیں چھوڑوں گا. جو خدا کی نافرمانی کر رہے ہو تمہاری مرضی ہے. ان قریب تمہیں پہنچ جائے گا وہ عذاب جس میں ذلت اور رسوائی ہے, اور وہ چیز جس کا تم جھٹلا رہے ہو نا وہ بھی آ جائے گا. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ, ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے نجات دے دی شعیب کو, ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے, اور پکڑ لیا ان کو ظالموں کو ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا, بس وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے اوندھے منہ. کالم یغنو فی, گویا کہ تھے ہی نہیں اس میں. الا بعدا لمدین, سنو مدین کے لیے دوری ہے رحمت سے, جس طرح کی دوری تھی سمود تھی, قوم سمود کی. تو اللہ نے کھول کھول کے بتایا. اب اگلے جو دو رکوع ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون سے متعلق. یہ حضرت یہ جو سورہ ہود ہے, تو اس میں آپ نے دیکھا کتنے نبیوں کے یہاں جو ہے وہ قصے ہیں اور نبیوں کی باتیں ہیں. نوح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, اب موسیٰ علیہ السلام. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا, ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دی, اور وسلطان مبین, اور واضح نشانی دلیل فرعون کی طرف, اس کی قوم کی طرف, کہ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ, ان لوگوں نے فرعون کی پیروی کی ہوئی ہے, اور فرعون کی پیروی کوئی سیدھی بات نہیں ہے. تو یہ فرعون ان کو قیامت کے دن آگے ہوگا اور ان کو جہنم میں داخل کرے گا, بہت برا ٹھکانہ ہے. وَعُتْبِی فِی هَٰذِهِ لَعْنَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ, تو ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت ہے اور قیامت کے بھی دن بئس رفد بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ غیب کی باتیں جو ہم آپ کو محبوب بتاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. کچھ بستیاں تو کھڑی ہیں اور کچھ ملیاں بیٹھ ہو گئی ہیں. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے, خدا کو چھوڑ کے ان قوموں کو پیچھے. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ, اس لیے آپ کا رب جب پکڑتا ہے کسی بستی کو, وہ ظالم ہوتے تبھی پکڑ سکتا ہے, ایسے نہیں پکڑتا. ان فی ذلک لآیۃ, اس میں نشانی ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. وہ دن ہے جس میں لوگ جمع ہوں گے اور سارے گواہ موجود ہوں گے. ہم کسی قوم کے لیے ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں, جب آتا ہے یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ, کوئی اس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا اللہ کے اذن کے علاوہ. ان میں سے کچھ شقی ہیں, بدبخت ہیں, کچھ نیک بخت ہیں. جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہوں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے, ہمیشہ اس میں رہیں گے, انہیں عطائیں ملیں گی, رحمتیں ملیں گی. تو آپ شک میں نہ پڑنا ان چیزوں پہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ, ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, لوگ اس میں اختلاف بھی پڑ گئے. اگر ہماری بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو فیصلہ ہو چکا ہوتا, یعنی لوح محفوظ میں تقدیر لکھی ہے, اتنے عرصے کے بعد یہ ہونا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ان کی اس جو ہے وہ کفر پر فوراً عذاب آ جاتا. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَهُمْ رَبُّهُمْ, ہر ایک کو تمہارا رب جو ہے نا پورا پورا بدلہ دے گا اس کے اعمال کا. فَاسْتَقِیمُوا, آپ نے کیا کرنا ہے, ثابت قدم رہنا ہے جو آپ کو حکم ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, تو ظالموں کی طرف مائل مت ہونا, نہیں تو تمہیں عذاب چھو لے گا. تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. اقم الصلاۃ طرفی النہار, دن کے دونوں کناروں میں نماز پڑھیں, رات کے ابتدائی حصہ میں نماز پڑھیں. بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں اور یہ بہت بڑی
नसीहत मानने वालों के लिए। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नसीहतें फरमाई इस कौम को, और ये सारी नसीहत हमारे लिए भी हैं। अब जो सूरत है सूरह यूसुफ, पूरी सूरत वाक़या पर मुश्तमिल है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े पर मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये किताब मुबीन की आयात हैं। बेशक हमने इसको कुरान को नाजिल किया अरबी ज़बान में ताकि तुम इसको समझो, और हमने किस्से इसमें बयान किए, अच्छे किस्से जो आपकी तरफ वही किए, और ये कुरान, इससे पहले आप इन चीज़ों से जो है वो ना बलद थे, आपको नहीं पता था। हमने सारी वही करके आपको इल्म गैब अता फरमाया। इद क़ाल यूसुफ लि अबी, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, या अबत अबू जी इन्नी रायतु अहद अशर कौकबा, मैंने 11 सितारे देखे हैं और सूरज देखा है, चांद देखा है, मैंने देखा है कि वो मुझे सजदे कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब से ये ख्वाब का जिक्र किया। कालिया बुनैया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बेटे ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिक, आपने ये ख्वाब जो है ना अपने भाइयों को नहीं बताना, क्योंकि उन्होंने कोई खुफिया तदबीर करनी है, कोई नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि इंसान शैतान जो इंसान का खुला दुश्मन है, लिहाजा आपने ये ख्वाब नहीं बताना। वकज़ालिक यजतबीक रब्बुका, इसी तरह आपका रब आपको चुन लेता है और आपको अपने ये जो ख्वाबों की ताबीर वो आपको बताएगा, अल्लाह पर नेमतें पूरी करेगा। लक़द कान फ़ी यूसुफ व इख्वती आयातुल लिस्साइलिन, यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके भाई ये एक निशानी है साइलों के लिए। इद क़ाल यूसुफ अखू अहब इला या अबीना मिन्ना व नहनु उस्बा, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों ने कहा कि ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है ये हमारे अब्बू के बहुत करीब हैं, हालांकि हम पूरा जत्था हैं, बकरियां हम चराते हैं, सारा कुछ हम करते हैं, ये बड़े अब्बू के करीब हैं, हमारे अब्बू इनकी मोहब्बत में फरेफ्ता हो गए, लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करके अब्बू से दूर कर दो ताकि सारे वालिद साहब की तवज्जो हमारी तरफ आ जाए। एक ने कहा, भाई ऐसा ना करो, कत्ल ना करो, उनको एक जो है वो कुएं में फेंक देते हैं, अंधे कुएं में, ठीक है, कोई मुसाफिर आएगा उसको उठा के ले जाएगा, खामखा आप कत्ल क्यों करना चाहते हैं। ये सारी मीटिंग उन्होंने की, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए। कालू या अबाना मालक लाता मन्ना ला यूसुफ, अबू जी आपको क्या हुआ है, यूसुफ के बारे में अब हम पर एतबार ही नहीं करते, हम इसके खैर खा हैं, आप जरा हमें इन्हें भेजें, साथ में बकरियां चराते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हाँ जरा खेलेंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे डर है कि कहीं इनके भेड़िया ना खाए और तुम्हें पता ही ना हो। उन्होंने कहा, जी हम भेड़िया खा लेगा, हम पूरी जमात हैं, हाँ 10 भाई हैं, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो फिर खसारे की बात है, ठीक है। तो बहाने बना के बिलाखिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को राजी करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए। फलम्मा ज़हबू भी, ठीक है, जब वो चले गए आगे जाके तो उन्होंने उनको कुएं में डाल दिया, रात को आ गए, दिन में कुएं में डाल के तो रात को आ गए, कहने लगे, अब्बू जी हाय, यूसुफ को भेड़िया खा गया, हम आगे गए शिकार खेल रहे थे, उनको सामान पे बिठाया, फाकलज़ेब, उनको भेड़िया खा गया, लेकिन आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे अगर हम सच्चे हों। एक कमीज भी ले आए, उस पर खून लगा के ना छोटा मोटा, तो काल बल सवलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, याकूब अलैहिस्सलाम का ये तुम्हारे जी ने ये चीजें बनाई हैं, बहरहाल तुम भी मेरे बच्चे हो, और सब्र जमील, मैं सब्र करता हूँ, सब्र ही बेहतर है, अल्लाह ही बेहतर जाने। वहां फिर एक काफिला आया, उन्होंने डोल डाला, तो ढोल को पकड़ के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकले। खाल या बुशरा हादा गुलाम, तो डोल डालने में लगा, ओ भाई ये देखो ये गुलाम, ये लड़का, ठीक है। तो उन्होंने फिर निकाल के तो उसको छुपा दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा सामान समझ के, हैं सरूह छिपा दिया, एक कीमती सामान समझ के छुपा दिया। भाई आए तो उन्होंने कहा, जी हमारा भाई यहाँ था, तो आपने देखा ये वो, खैर फिर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया थोड़े दामों में, उनको मकसद ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दूर ही रहें। तो वकानो फी मिन ज़ाहिदीन, वो उसे बेरगबत ही इख्तियार करते थे बस। जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा मिस्र में, फिर आगे यहाँ से अल्लाह फरमाता है, वक़ाल लज़ी इश्तरा मिन मिस्र, मिस्र में एक बंदे ने जो गवर्नर था मिस्र का, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा, फिर वो अपनी बीवी के पास गया, लेके गया, उनका जी इसकी इज्जत करें, तकजीम करें, हो सकता है ये इससे हमें बड़ा फायदा हो या इसको अपना बच्चा बना ले हम।
ان کی اولاد نہیں تھی. اسی طرح مکننا یوسف یوسف علیہ السلام کو ہم نے ایک ٹھکانہ عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے اور ہم نے انہیں خوابوں کی تعبیر سکھا دی. اور اللہ اپنے کاموں پر غالب ہے. اللہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کس طرح ایک حالات بناتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ جوانی کو پہنچے اللہ نے انہیں علم اور حکمت عطا فرمایا اور نیک کاروں کو اللہ اس طرح بدلا دیتا ہے. وراوت حلتی فی بیتیا، جس کے گھر میں تھے وہ آپ کی طرف مائل ہو گئی. ٹھیک ہے. زلیخا، اس نے دروازے بند کر لیے اور کہا کہ آپ میرے پاس آئیں. یعقوب یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، اللہ نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے اور میں اس گھر میں خیانت کروں؟ ایسا نہیں. ظالموں کو فلاح نہیں ملتی. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. ٹھیک ہے. وہ اس کی طرف مائل ہو گئی. یوسف علیہ السلام بھی مائل ہوتے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے. اللہ کی دلیل دیکھ لی تو اسی طرح ہم نے ان کو اس برائی سے اور فحاشی سے بچا دیا. وہ مخلص بندوں میں سے ہو گئے یوسف علیہ السلام. واستبق الباب، پھر وہ دوڑے دونوں دروازے کی طرف. تو انہوں نے پھر وقدت قمیص من دبر، زلیخا نے پھر پیچھے سے قمیص پکڑ لی. والف یا سیدہ لدى الباب، جب دروازے کے پاس پہنچے تو زلیخا کا شوہر وہاں موجود تھا، گزر رہا تھا. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، تو زلیخا بول پڑی کہ اس بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہارے گھر والوں پر بری نظر رکھتا ہو. الا ان یسجن او عذاب علیم، اسے جیل میں ڈالیا جائے یا اس کو سزا دی جائے. بڑی تیز ترار عورت تھی کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. یعنی دوسرے لفظوں میں الزام لگاتے ہیں یوسف علیہ السلام پر کہ یہ آپ کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ بری نظر رکھتا ہے، تو اس کو جیل ہونی چاہیے، اس کو عذاب ہونا چاہیے. قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مجھے میرے ساتھ یہ کر رہی تھی. تو وہاں ایک اسی بحث میں ایک گواہ نے پھر گواہی دی. اب اس گواہ کون تھا؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ تقریباً کوئی 3-4 ماہ کا بچہ تھا. اس نے گواہی دی کہ انکان قمیص قد من قبل، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، ظاہر پہ دوڑو گے تو پیچھے سے پکڑا، تو پھر وہ زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں. جب اس نے دیکھا گورنر نے قمیص تو پیچھے پھٹی ہوئی تھی، تو کہا کہ عورتوں کا بڑا مکر ہوتا ہے اور بڑا ان کا خطرناک مکر ہوتا ہے. تو اس گورنر کا یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس کو ذرا درگزر کرے اس معاملے کو. واستغفر لذنبک، اور بیوی سے کہا اللہ سے معافی مانگ. کیا تو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ واستغفر لذنبک، اپنے خطاؤں کی معافی مانگ. انک کنت من الخاطئین، تو خطا کار ہے. گورنر نے عزیز مصر اس کو بولتا ہے، اس نے یہ باتیں کی. اچھا، وہ بچہ چھوٹا تھا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بچپن میں کچھ بچوں نے بات کی ہے. ایک حدیث میں 2 بچوں نے، ایک حدیث میں 3 بچوں نے بات کی. بہرحال میری اس پر تحقیق ہے 5 بچوں نے بچپن میں بات کی ہے. یعنی 5 بچے ایسے جنہوں نے بچپن میں زبان کھولی ہے، جس عمر میں بچے زبان نہیں کھولتے. پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. انی عبداللہ آتانی الکتاب، سورہ مریم میں 2-3 دن کے بچے تھے، آپ نے بات کی. یہ بھی یوسف علیہ السلام، یہ واقعہ یہ بھی حدیث سے ہی ہے. اس بچے نے یہ بات کی. تیسرا ہے جریج، ایک اللہ کا ولی تھا جو عبادت کرتا تھا. ماں اس کے پاس آئی تو آواز دی، نماز میں تھے کہ اللہ نماز توڑوں کیا کروں، اسی کشمکش میں تھے تو ماں چلی گئی. دوسرے دن بھی آئی، عبادت میں تھے، ماں چلی گئی. ماں نے کہا کہ تیرا منہ کسی لونڈی کے ساتھ ہی ہو. تو بالآخر ایک لونڈی آئی تو آپ نے کوئی توجہ نہیں دی. پھر کسی چرواہے کے ساتھ ہو گئی، بچہ ہوا. وہ پھر اس نے آ کے بتایا کہ یہ جریج کا ہے. لوگوں نے پھر اس کا گھر ہی توڑ دیا اور اس کا عبادت خانہ بھی توڑ دیا. تو اس نے کہا یہ تمہارا بچہ. ان کا جی ٹھہرو. 2 نفل پڑے اور بچے کے پیٹ میں مارا، بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو بچہ بول پڑا. تو یہ جریج کا والا واقعہ دوسرا ہے. تیسرا واقعہ ہے یہ 3 ہو. چوتھا واقعہ ہے ایک بچہ کو اس کی ماں دودھ پلا رہی تھی، حدیث میں ہے. تو ایک کافر جا رہا تھا
घोड़े पे और बड़ा तमतराक तरीके से। तो औरत ने कहा कि या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसे बनाना। तो बच्चा बोल पड़ा, मुंह से वो जो माँ दूध पिला रही थी ना, उसके मुंह में अपने छाती का दूध डाल रही थी। तो उसने दूध छुड़ा के कहा, या अल्लाह ऐसा नहीं बनाना। वो बच्चा बोल पड़ा। फिर थोड़ी देर में फिर दूध माँ ने पिलाना शुरू कर दिया। तो वहाँ एक जो लौंडी थी, उसको लोग मार के ले जा रहे थे कि इसने जिना किया, चोरी की है। तो माँ ने कहा, अल्लाह इसको, मेरे बच्चे को ऐसे न बनाना, लोग इस पर जुल्म करें। तो बच्चे ने दूध छुड़ा के कहा, या अल्लाह मुझे ऐसे बनाना। ठीक है, तो उसकी वजह ये है हदीस में कि वो जो पहला था काफिर था, और ये लौंडी जो थी बेगुनाह थी। 4 बच्चे। पांचवा बच्चा, ये भी हदीस में आता है कि ये सूरह बुरूज है गालिबन कुरान पाक में। उख्तुदुन्नार वाकया है, जिसमें एक बादशाह था जो मुसलमानों को बड़ी यानी आग में डालता था। खंदक के खोद के ना आग में डालता था। तो एक माँ थी मुसलमान, उसको भी उसने आग में डाला, छोटा बच्चा उसके साथ था। उसको जब ठोकर लगी ना, तो बच्चे ने कहा, माँ आप परेशान ना हो, आप जन्नतों में दाखिल होंगी। ये पांचवा बच्चा था। छठा बच्चा जो था, हाँ 6 बच्चे। छठा बच्चा फिरौन की एक बेटी थी, उसकी खादमा थी। वो उसके 3 बच्चे थे। फिरौन की खादमा थी ना, फिरौन की बेटी की खादमा थी, वो उसे कंघी करती थी, संवारती थी। वो खादमा ये काम करती थी। एक दिन कंघी गिर गई, तो उसने कहा, हाय अल्लाह, तो ये क्या हो गया। तो फिरौन की बेटी ने कहा कि तुम्हारा कोई खुदा है? खुदा तो मेरा बाप है। उसने कहा, तेरा बाप खुदा का है, वो तो बनता है, खुदा तो रब है। उसने कहा, तो मैं अपने बाप को शिकायत लगाऊंगी तुम्हारी। उसने कहा, मैं रब को मानती हूँ, तेरा बाप रब तो नहीं है। तो उसने शिकायत लगा दी। उसके बेटों को लाया गया, कहा गया कि तू मुझे रब मान। फिर उन्होंने कहा, नहीं तो मैं तुम्हें आग में डालूंगा। उसने कहा, डालने से डाल, तू रब नहीं है। उसने एक बच्चे को आग में डाला, दूसरे को, तीसरा बच्चा उसके दूध पीता था, उसकी छाती पे लाया हुआ था, तो उसको फिर कढ़ाई में डालने लगा। तो उस बच्चे ने बात की, माँ परेशान ना हो, हम जन्नतों में जा रहे हैं। तो इस पर मेरी वीडियो है। 6 बच्चे जो पिंगोड़े में जिन्होंने बात की, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी पूरी ताकीक। 6 के 6 बच्चे जो है ना, वो अ, कुरान और हदीस के रेफरेंस से। तो ये भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये बात हुई, तो उस बच्चे ने ये कहा, शाहिदा शाहिद मिन्हा, उनमें से गवाह नहीं, उनके घर वालों में से गवाह नहीं बात की। छोटा बच्चा था। अच्छा, फिर क्या हुआ जी। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने कहा, जी आप इस मामले से दरगुजर करें। फिर ये बात फैल गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस घर में है, जुलेखा अजीज मिस्र की बीवी है, वो फिदा हो गई एक लड़के पर। ये बात फैली, तो जुलेखा ने कहा कि इनको तो पता ही नहीं ना कि हुस्न क्या है यूसुफ का, तो इनको जरा दिखाती हूँ यूसुफ का हुस्न क्या है। मुझे ताना देती हैं कि यूसुफ पर फिदा हुई है, जरा इनको बताती हूँ। उसने फिर खाने का इंतजाम किया, और एक यानी कि प्रोग्राम रखा खाने का। सारी औरतें आ गई। वक़ाल निस्बतन फिल मदीनति इम्रातुल अजीज तुराविदु फता नफ्स। ठीक है, अजीज मिस्र की बीवी जो है ना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरिश्ता थी, और उसके दिल में बड़ी मोहब्बत थी। ठीक है, जो भी है। फलम्मा समेत बेमकरिन अरसलत इलैहिन, जब उसने ये बातें सुनी, तो उसने फिर अपनी सहेलियों को दावत दी। तकिए लगा दिए, और उनके हाथ में छुरियां दे दी। और इस हालत में सेब दे के ना, तफसीरों में आता है भी, छुरी पकड़ लो, ये सेब भी है। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि निकलिए बाहर। वकालत उखरुज अलैहिन, जरा इधर से होके जाइए ना, ये जो बैठी है मेरी सहेलियां, यहाँ से गुजर के जाइए। वो बड़ा छुपा के रखती थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कि कोई देखे ना। वो होता ही है ना, जिससे वो बंदा मोहब्बत करता है तो कोई और ना देखे। फलम्मा रायनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदीहुन्ना, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे, उन्होंने देखा, उनके आय अल्लाह, इतना इतना खूबसूरत बच्चा। वक़त्तअना अयदीहुन्ना, उन्होंने हाथ ही काट दिया, सेब काटते काटते अपने हाथ भी काट दिए। वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, अल्लाह की कसम, ये तो बंदा ही नहीं है, ये कौन है, ये तो फरिश्ता है। इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो फरिश्ता है, इतना खूबसूरत नौजवान। कालत फदालकुन लदी लुमतुन्ननी फी, जुलेखा ने कहा, यहाँ दसो,
हाँ, तो मुझ पर मलामत करती थी, तू फरेफ्त तो हो गई, अपने हाथ तो बताओ। अब तुमने तो हाथ भी काट दिए इसके, उसको देख के। एक मरतबा देखा है, मैं तो दिन में 10 मरतबा देखती हूँ, बताओ। हम्म। तो इस तरह फिर हो गया, उन्होंने अपने हाथ काट दिए। फिर आखिर फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, अल्लाह इन औरतों के मकर से बचा, मुझे जेल ही भेज दे मौला, जिस तरह ये बुलाती हैं। फिर वो सारी फिर फरेफ्ता हो गई सारी। जुलेफा को कहने लगी, हम जाके मनाते हैं कि तेरी बात मान लेगा और तेरे साथ कंप्रोमाइज करेगा। जब वो जाती वो अपनी बात ही करती, जो भी जाती। तो यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा, या अल्लाह मुझे ना इससे बचा, मेरे लिए तो जिसकी तरह मुझे बुला रही है ना, उससे बेहतर मुझे जेल ही भेज दिया अल्लाह। ठीक है। तो फिर अल्लाह ने फिर उनको जेल भेज दिया, ऐसे मामला तो हुए तो उनको जेल भेज दिया। वह दखल मासुजन फतियान, जब जेल में गए तो वहां भी दो नौजवान थे, तो वो आपके साथी बन गए। उसने कहा, एक ने कहा जी मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अंगूर निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं रोटियां लेके जा रहा हूँ और परिंदे वहां से खा रहे हैं, जरा हमें ख्वाब की जरा ताबीर बताएं हम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है भाई, अब खाने का टाइम होने वाला है, खाना आने से पहले पहले मैं तुम्हें दोनों की ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। ठीक है जी। तो इससे पहले मैं जरा तबलीग कर लेता हूँ तुम्हें अल्लाह की वहदानियत की। वत्तबाअतु मिल्लत आबा इब्राहिम व इसहाक व याकूब। हाँ, मैंने तो पैरवी की है अपने बाप दादा इब्राहिम और याकूब और इसहाक के दीन की, और किसी लिए जायज़ नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे। हाँ, ये अल्लाह का फजल है हम पर, लोगों को पता नहीं है, वो नाशुक्र हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर तबलीग किया। फिर फरमाया कि या साहिब ये सजना, ए मेरे भाइयों कैदियो, क्या तुम खुदा बहुत सारे बना लेते हो? हाँ? तो खुदा तो एक ही है। मा ताबुदु मिन दूनि इल्ला अस्मान सम्मयतुहा, जिसकी तुम इबादत करते हो, तो नाम है जो अपने तुमने खुद गढ़ रखे हैं। अल्लाह ने तो कोई इस पर दलील नाजिल नहीं की, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। अमर हुक्म ये का ला ताबुदु इल्ला, ये अल्लाह के अलावा किसी की बात ना की जाए। ये सीधा दीन है, अक्सर लोग नहीं जानते। आइए जरा मैं आपको अब ख्वाब की ताबीर बताता हूँ। वो जो अपने आका को जो है ना वो या साहब इस, हाँ वो पहला जो है ना जिसने ख्वाब देखा है कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, वो तो हो जाएगा आजाद और अपने आका को शराब पिलाएगा। दूसरा जिसने कहा कि मैंने खाना ला रहा था, तो वहां से जो है वो परिंदे वहां से खाना ले रहे थे, उसको आनी है फांसी। ये तो फैसला हो चुका। वक़ाल लज़न्ना अन्नहु नाजिम मिनहुमा, और आपने उससे फरमाया जिसकी ताबीर ये थी कि वो निजात पा जाएगा, उससे कहा भाई तुम जब जाना तो अपने आका के पास मेरा जिक्र भी करना कि एक बेगुनाह कैदी जेल में पड़ा हुआ है। जिसने अंगूर निचोड़ना है ना, तो उसको बताया कि तुम आजाद हो जाओगे, फिर अपने सरदार के पास यानी गवर्नर के पास जाओगे, तो जब वहां जाना तो मेरा जिक्र करना। अल्लाह ने उसको, शैतान ने उसको बुला दिया। जब वो आजाद हो गया, दूसरा बंदा उसको उसको फांसी लग गई। तो जो आजाद हुआ उसको शैतान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात ही भुला दी। कई साल गुजर गए। जब कई साल गुजर गए तो बादशाह ने ख्वाब देखा। वकाल मालिक, बादशाह ने कहा मैंने ख्वाब देखा है, 7 गायें मोटी देखी हैं, फिर 7 गायें दुबली पतली आ रही हैं, ठीक, जो उनको खा रही हैं। फिर मैंने 7 बालियां देखी हैं, वो जो है सब्ज, और फिर मैंने 7 बालियां जो है वो देखी हैं सूखी। तो एक दरबारी, जरा इस ख्वाब की ताबीर बताओ। दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि बादशाहों के पास मजहबी भी होते थे, जैसे आज भी मजहबी कमेटियां होती हैं हुकूमत की, तो वो भी एक मजहबी कमेटी थी। तो फरमा बताओ इसका ख्वाब। उनको समझ नहीं, उनका जी ये ऐसे ही परेशान हाल ख्वाब हैं। कालू अदगाथ अहलामिन, ये परेशान हाल ख्वाब है, इनकी कोई ताबीर नहीं होती। वमा नहनु बिताविल अहलाम बिआलिमीन, ऐसे ख्वाबों की ताबीर हम नहीं जानते। वकाल लदी नजा मिनहुमा, वो जो जिसने निजात पाई थी ना 2 बंदों में से, वद्दकर बाद उम्मतिन, काफी अरसे के बाद उसको याद आया, ओहो ख्वाब की ताबीर बताने वाला तो एक बंदा जेल में है। उसने कहा ओ नब अना नब्बीकुम बिताविलिही, मैं तुम्हें बताता हूँ इस ख्वाब की ताबीर, बस मुझे रुख्सत दो जरा थोड़ी देर के लिए। बादशाह ने उसको रुख्सत दी, जा भी सोच विचार करके आ। वो सीधा सोच विचार क्या करना था, सीधा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गया
کہنے لگا یوسف ایو صدیق، او میرے بھائی سچے دوست. ہاں، یوسف علیہ السلام نے کئی سالوں بعد، تقریباً 6-7 سال بعد آ گیا. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ابھی شرم نہیں آئی تجھے؟ 7 سال کے بعد یاد کیا ہے تجھے تو نے. خیر، اس نے کہا یوسف یار میرے دوست، تو یہ ذرا بتا خواب کی تعبیر. 7 گائیں موٹی تازی، پھر وہ 7 گائیوں کو کھا رہی ہیں. ٹھیک ہے، 7 سبز بالیاں ہیں اور پھر 7 سوکھی بالیاں ہیں. یہ کیا ہے ذرا بتائیں تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں. یوسف علیہ السلام نے کہا بھی تم 7 سال جو ہے نا کیا کرو گے؟ کھیتی باڑی کرو گے. پھر اس کے بعد جو کھیتی باڑی کرو نا اس کو سٹوں سمیت اس کو سنبھال کے رکھنا. بس اتنا اس کو لینا کہ جتنا کھا سکو. پھر 7 سال آئیں گے بڑے سخت، ٹھیک ہے جی، جس میں بارشیں نہیں ہوں گی. تو ان 7 سالوں میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کو استعمال کر کے کھانا ہے. اس کے بعد پھر ایک سال آئے گا جس میں خوب موسلادھار بارش ہوگی. یہ ہے جناب علی 7 بالیاں سوکھی اور 7 بالیاں ہری. تو بادشاہ کو جب بتایا گیا اس نے کہا بالکل یہی ہے، لے آؤ بندے کو، جس نے خواب کی تعبیر بتائی اس کو لے آؤ. جب یہ کہا تو یوسف علیہ السلام کا نہیں جانا، پہلے پوچھو بادشاہ سے کہ وہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جن کے ہاتھ کٹ گئے تھے. بادشاہ نے کہا یہ کون سا بھائی یہ مسئلہ ہے؟ بلاؤ ان عورتوں کے جن کے ہاتھ کٹے تھے، کون ہیں؟ وہ سب عورتیں آ گئیں. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ. سب عورتوں سے بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا جی یوسف تو پارسا تھے، اس نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء. ہم نے اس میں سے کوئی برائی نہیں دیکھی. قالت امرات العزیز. تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا الان حسس الحق. اب حق واضح ہو گیا. انا راوت عن نفسی وانہ لمن الصادقین. میں نے اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، وہ تو سچا تھا، اس میں کوئی خامی نہیں تھی. اس لیے ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. بات ہی واضح ہو گئی. بادشاہ نے کہا بالکل وہ بندہ بے گناہ ہے، لہٰذا اس کو نکال کے لے آؤ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ذالک لیعلم، یہ بات میں نے اس لیے کی کہ بھائی پہلے بادشاہ سے کہو کہ وہ تفتیش کرے ان عورتوں کا، وہ عورتیں بیانات دیں. مجھے جو جیل میں ڈالا ہوا ہے اس عورتوں کی وجہ سے نا. ان عورتوں نے بیانات دیے کہ یہ یوسف علیہ السلام زلیخا کی بات نہیں مانتا، زلیخا کی طرف نظر کرتا ہے، یہ کرتا ہے، مجھے جیل ڈال دیا گیا. ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب. یہ اس لیے میں نے کیا تاکہ میں بتاؤں کہ میں پیٹھ پیچھے میں نے اس کی خیانت نہیں کی جس کے گھر میں میں رہتا تھا. جس کے گھر میں رہتا تھا اور تبھی گواہی دیں گی کہ میں کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. خائنوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. میں نے کوئی خیانت نہیں کی جس وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا. تو انشاءاللہ باقی کل جو ہے وہ پڑھیں گے، تو اس میں مزید انشاءاللہ یہ باتیں واضح ہو جائیں گی.